اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النور الانوار وسیل الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک باری رل کے درود شکر والصلاۃ منزل ملی منزل ملی مراد ملی منزل بھی مراد بھی ملی مدعا ملا منزل ملی مراد ملی مدعا ملا مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا مل جائیں گر حضور دنیا چوڑیاں میں نو آمیاں نہیں میں نو اتنی گل دا پتہ ہے جنہوں سائیں ملے انہوں رب لگا سیدھی جی گل ہے حضرت ابو بکر صدیق نو کتھوں لبے رب کعبے بچوں نہیں ملیا سرکار بچوں ملے کعبے جی اپنی عظمت سرکار کی لاگی نہیں سمجھ آئی یہ گل کعبے کی خود کی عظمت سرکار سے چمکی ہے مکے کی عظمت سرکار سے ہوئی ہے سرکار اگر کسی اور شہر میں پیدا ہو جاتے مکے نو پوچھنا ہی نہیں سیکھے ایک کان کھول کے سن لو سرکار کدے کسی اور شہر میں پہنچ جاتے تو مدینے نو کہنے سے پوچھنا وہ مدینہ تو بنا ہی تھا پہنا جب سائیں گئے انہاں اپنا قدم کریا جناب کی مٹی نے آپ یہ تلیاں چومیاں رب نے فرمایا مٹی تیری قدر کراں گا ایڈی محبت نال چومیاں دی مدینہ منورہ طیبہ کیا بات لو جی پہاڑ حضور دا عاشق ہویا ہے حضور نے فرمایا اے بھی جنت جائے گا جیڑی جیڑی شہر جو عظمت ملی ہے وہ سنگیاں دی وجہ تو ملی ہے کیا دی وجہ تو ملی ہے گل ساری سرکار دی کوئی دوسری بات نہیں ہے یقین فرماؤ ہے اللہ پاک کی قسم ہے تم یہاں آئے ہو سرکار کے لیے شاہ جی آئے سرکار کے لیے اے پیری مریدی ہے سرکار کے لیے طالب علمی اور علمائی ہے سرکار کے لیے ضربہ یضرب ہے سرکار کے لیے ناصر انصر ہے سرکار اے تفسیرہ لکھیاں گئیاں سرکار کے لیے اے تاریخاں لکھیاں گئیاں سرکار کے لیے نعتاں لکھیاں گئیاں سرکار کے لیے قرآن اتاریا گیا سرکار کے لیے جبریل کو پیدا کیا گیا سونے دیا تلیاں چمڑ کے لیے کیا بات اے چمڑے واسطے انما خلق لخدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کسی بندے نے پوچھے حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عاشق رسول تے عارف باللہ کو امی فقیر ہوئے اصلی حسینی سید جڑا ہوئے خون دی بڑی تاثیر ہوندی ہے پترو خون دی بڑی توبہ بڑی تاثیر جو ہوندی اور سنگی ایک نے حضور دے تو لب چومے نا چوسے نا تو خون دے چند قطرے گئے حضور نے فرمایا جنہیں جنتی تکنے تک لو جنہیں جنتی بیکنے حالانکہ نمازوں بھی لوگ پڑھتے سن مدینے شریف روزے بھی رکھتے سن حضور نے انہوں نے لیکن جنتی تکنے تک لو اے جناب دو قطرے خون دے اندر ٹر گئے سائیاں فرمایا جنتی بیکنا ہے بیک لو تو جڑی گل کیتی ہے کہ وہ بھی سنو فرمایا خالت دمہ دمی یہ جنتی اس لیے ہو گئے کہ میرے قطرے خون کے اس کے خون میں مل گئے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے خالتا یحالتو یہ تو ساں عربی جیڑا پڑے انہیں خالتا یحالتو محالتا ان چلو میں بھی دو چار تھکوں ماری لوں میں اصلی چھوٹی بدی نہیں ہوندی ہے بندے وہ جھٹ جھوٹ سمجھتے ہیں چلو میں جب کبھی یہ سیگے شوگے بھی کبھی بیان کاری چھوٹے موٹے کاری لیتا ہوں غوث پاک کے ساتھ کچھ میں پڑھیا لے گیا کوئی سمجھو پہ ککھ میں نہیں میں نوں آؤں بس سرکار ہی آمدے ہیں بس اور ویسے بھی میں ان پڑھ اس بندے کو سمجھتا ہوں ان پڑھ الف نون ان پڑھ میں سمجھتا ہوں ان پڑھ ہوتا ہے جس نے الف بھی پڑھا ہوا ہو نون بھی پڑھا ہوا ہو اللہ بھی پڑھا ہوا ہو نبی بھی پڑھا ہوا ہو بڑے کامیاب ہونے ہو ارے توبہ 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 بڑے اے عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سن انہوں نے سامنے سے پوچھا انہوں نے کہا جی اے دیکھو نا جی حضور دے علم کو جبریل دے علم زیادہ ہے تو بڑے چنگے بھلے مولوی پڑھے لکھے نکلی ہو چنگے پڑھے لکھے وہ چکا پڑھ گیا پھر پاڑی ہی گیا نہیں سمجھ آئی گیا انہوں نے کیا انہوں نے حضور کے علم سے زیادہ تو جبریل کا علم ہے آپ نے فرمایا کیسے ممکن ہے فرمایا لو انہ سیدنا جبریل علیہ السلام
بلکہ یوں ہی بات فرمایا لو عاش سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 100,000 عام الى 100,000 عام الى ما لا نهایۃ له ما ادرک ربع من معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے فرمایا وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبریل کا علم زیادہ ہو گیا؟ جبریل تو اگر 1,00,000 سال عمر ہوئے تو لکھاں نو پھر لکھاں نال ضرب دیتی جائے تو پھر اتنی عمر جبریل بھی ہوئے لا ما لا نهایۃ له کہ جڑا شمار بھی نہ کی جا سکے. انسانوں میں سے کوئی جبریل کی عمر گن نہ سکے کتنی زندگی ہو جبریل کی. اور یہ ساری زندگی میں جبریل یہ کھوج لگاتا ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے تو جبریل کی عمر پوری ہو جائے گی مقام مصطفیٰ کی سمجھ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور غور فرماؤ بھائی جبریل کی عمر پوری ہو جائے. جبریل جنہوں نے سمجھ سکے 2% دا ملا کتوں سمجھے نہیں سمجھ آئیے گا نہیں. زنانی جدی دوجی باری جنہوں سارن نہ پا کے دے وہ مقام مصطفیٰ پر بحث کرے لے کر پھیتا قد نبی کا ناپنا شروع کر دے. اور بندگان خدا رب کائنات کی قسم ہے اگر ساری دنیا کے علماء مل جائیں اور سمندر بن جائے سیاہی درخت بن جائے کلمے فرشتے ان کے ہو جائے مددگار جنات بھی اوپر سے آ جائیں اور ساری ارواح بھی شامل ہو جائے اور یہ سارے لکھنا شروع کرے اس مصطفیٰ کی نامین کا کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ سرکار آپ کے لیے میں یہ حدیث سنانے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جتھے سب پیر ترانہ سبحان اللہ ریکتو سکینہ فرمایا ہم قدم رکھتے جنہی فرمایا ایسا کہتے تھے ٹھوک ریکتو باہ دینا فرمایا کل نہیں میری دل چاہتے ہیں. مقام کون بیان کرے گا جنہوں حضور دی آگ دے عالم ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان بیان نہیں ہو سکتی. رب کعبہ کی قسم پھری ہوئی ہے عقل پھری ہوئی ہے. یہ میں شاہ صاحب کے لیے چند باتیں عرض کرنے لگا وہ آپ بھی محسوس ہوں گے انشاءاللہ. عقل پھری ہوئی ہے مقام مرتبہ غوثیت کو پہنچنے کے لیے عقل پھری ہوئی ہے ادراک کی نہیں ہے. واللہ العظیم نہ لینے عطائے مجتمع ہے. واللہ العظیم جو بچوں کے یہ حال ہے ان کا. واللہ قسم خدا کی تقریر کر دیا تقریر حضرت نے بھی کی تھی میں بھی کر رہے ہیں. اسی کیا کتے ہیں انہوں نے کتیاں دے کتے ہیں جیدی برگاہ میں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلیٰ حضرت ریلوی اعلیٰ حضرت انہوں فرمائی خطاب آئے رضا قسمتی کھل جائے جو دینا سے خطاب آئے کہ تو ہمیں معالی ہے. اگلی گل جڑی کی تھی انہوں نے سنو سے حیران رہے انہوں نے فرمایا میں محتاج بے وقت گدا تیرے سگے درگاہ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے درگاہ تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان کی بات ہے. تقریر سمجھ کر دے مثل غوث پاک ایسا سنیں غوث پاک تقریر کر دے وہ معراج کی گل کیا بولوں تقریر بیان کرتے فرمانے لگے میرا گانا ہینج گیا میرا گانا ہینج گیا پانی بھی جناب چلتا رہا بسترا بھی گرم رہا تو کوئی آیا گیا بھی نہیں سرکار وہ بھی آئے. کرتے ہو کوئی علامہ صاحب بیان کرتے ہو جنا کوٹ کے ہوئے جی دسو جی انہاں کو کتاب دی دلیل دینی ہے لکھا ہوا بخاری میں یہ لکھا ہوا مسلم میں یہ لکھا ہوا ترمذی میں یہ لکھا ہوا فلانی میں یہ لکھا ہوا فلانی میں یہ لکھا ہوا فلانی میں یہ لکھا ہوا. کیا ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ہمارا تعلق کتاب کے ساتھ ہے. ہم نے کتاب کی بات کرنی ہے جس کا جناب کے ساتھ ہے اس نے جناب کی بات روڑے تو اتنے سے نا میری جان بھائی جس کی ڈور کتاب تک وہ جائے کتاب تک جس کی پہنچ جناب تک وہ پہنچے جناب تک. دیکھو حضرت اللہ تعالیٰ ان کے ایک خلیفہ ہیں ان کا نام ہے مفتی احمد سلجماسی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک پریشانی ہوگی ایک حدیث شریف انہوں نے پڑھی وہ پھر سنت ان کی ملے کو نہ
اسناد چیک کی انہوں نے کتب اسناد جن میں اسناد بیان کی کوئی نہیں گل سمجھ نہ آوے کوئی جڑ دے ہوئے حضرت عبدالعزیز بن باز کو لا کے انہوں نے کہا حضور اس حدیث نہیں سمجھ گیا آپ نے اے حدیث نہیں سمجھ گیا انہوں نے کہا کر کے انہوں نے فرمایا اے حدیث نہیں اے حدیث نہیں موضوع من گھڑا کے اچھا پھر جناب کو انہوں نے ایک اور حدیث پیش کی فرمایا اے فرمان ہے سبحان اللہ انہوں بعد حضور عرض کی انہوں نے کہا حضور تو تساں تو الف بے بھی نہیں پڑھے ہو کک بھی تساں مدرسے میں تس نہیں گئے قرآن شریف بھی تساں ویکھ کے نہیں پڑھیا ویکھ کے بھی نہیں پڑھیا سبحان اللہ ذہن وچ رکھنا ہاں جن کو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کی کتاب کو ابریز شریف کہنا چاہیے خالی کلیا ابریز بھی نہیں کہنا چاہیے اس جڑے دی میں گل سنا رہا ہوں انہوں نے کہا جناب تو ہمیں کیوں پتہ لگ رہا ہے جی کہ انہوں نے کہا قبلہ مفتی صاحب بات یہ ہے اب ہم نے کتابیں کتب میں تو پڑھی ہوئی کوئی نہیں تو جب آپ فرماتے ہیں انہوں نے یہ حدیث ہے کہ ہم ایسے کرتے سائیں سے پوچھتے ہیں سائیں فرماتے ہیں یہ ہے یہ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہمیں بیٹھ فرمایا سانو اے کتاباں کتباں سانو کو نہیں سمجھ آندیاں اساں پھر جناباں نوں پوچھنے ہیں جناب دس دینے نے کم سے اس کا مطلب ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری منہ کے تاروں امت میں ایسے لوگ تو ہیں اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ جن کے سبب سے کائنات قائم ہے اور جن کا تعلق جناب مصطفیٰ پاک کے ساتھ ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر تقریبوں کا بھی اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے جی میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ تو قلم رکھ دے سا کاغذ میں تم بھی رکھ دی میں بھی رکھ دیا پھر دیکھا کہ کیدی چلتی ہے یہ کسی اور مولوی نے گل کیوں نہیں کی مولوی نے بس نہیں گل کان کھول کے سن لو مولوی نے پیو نے بھی بس نہیں جدو گوٹ پھنس جائے اور تو پھر کوئی علوی آئے گا جب گوٹ پھنس جائے تو پھر کوئی ایسا آئے گا کہ جس کی نگاہ میں جمال مصطفیٰ بھی ہو جلال کبریا جس نے اپنے دین کو ٹک پر نہ بیچا ہو کس پر نہ بیچو دین کو نہ بیچا ہو جس کے کلیجے میں سائن کی تصویر ہو وہ تو نہیں کڑنی ہے یہ میری گل تسی جاؤ جس نے وہ تقریر کی نا جناب شہنشاہ بغداد نے فرمایا میرا نانا ہینج گیا اور ہینج گیا وہ اے جی میں تقریر کر رہا گلی برابر گزر رہی ہے بازار ادھر بھی ہے ادھر بھی وہ ایک بازار میں ایک جوگی گزر رہا جوگی پہ جاتا جی چھوڑ ہے یوں گیا میرا نانا یوں آیا یوں جد چڑھنا ہوئے تو سان لانی پہنی اسمانہ ہوتے پھر اسمان ہوتے پھر پٹے کو اسمان نظر آئے پر حبیب رحمان نظر نہ آئے اسمان نہیں سے فیصلے نہ کر کملیا عقل نہ صحیح سمجھ آمدے ہی نہیں عقل نہ صحیح سمجھ اچھا بولو اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم عقل نہ ہن تساں کہتے کیا کہتے کھوتا بھی بول دیا تک حضور علیہ السلام کا گدا مبارک جدا نام یافوز فرماتے سن جا یافوز فلانے کو پڑھ کرو گل نہیں تو کھوتا جاندا سی حضور دا تے جا کے اس بوئے تے مارنی ٹکر مارنی